اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پذیرائی عطا فرمائی ہے، اور جہاں اللہ نے اپنا نام رکھا وہاں اپنے نبی کو بھی ساتھ رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ حضرات گرامی، اس کائنات ارض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور خیر خواہ نہیں۔ اس لیے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے تو اس میں سراسر ہماری ہی کامیابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے کبھی بھی سنت کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ سنت اللہ کی طرف سے ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پتہ چل جائے کہ یہ بات سنت میں ہے اس میں ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرات گرامی، نماز میں سنتوں کے مسائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی نماز کے ساتھ مختلف رکعات میں نوافل بھی ادا کیے ہیں، جیسے صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں ادا کرتے تھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تاکید بھی ہے کہ سنتیں ادا کی جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن میں 17 نوافل ادا کرتا ہے، یعنی کہ سنتیں ادا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تیار کر دیں گے۔ تو اس طرح ہر کام میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم اپنے نبی کی پیروی کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اسی میں کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک بلا مبالغہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی ہستی بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم اگر اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی بہت اچھا وقت گزرنے کو ملے گا، اور ہم آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔